بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بغیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس وقت الیکشن کی بات چل رہی ہے۔ الیکشن کمیشن مختلف سیاسی جماعتوں سے مشاورت کر رہے ہیں، اور لیکن الیکشن کمیشن ابھی تک کسی ڈیٹ پر دینے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ پریزیڈنٹ پاکستان نے ان کو بلایا تھا، وہ آئے نہیں، جبکہ امریکی سفیر سے انہوں نے 2.5-3 گھنٹے ملاقات کی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ الیکشن کمیشن کی ملاقات امریکی سفیر سے ہونا کیوں ضروری تھی، جبکہ پورا پاکستان ڈر رہا ہے، کیونکہ یہ جو بجلی کے بل تھے نا، انہوں نے ہر گھر کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ میاں بیوی آپس میں لڑائیاں کر رہے ہیں، لوگ موٹر سائیکل بھیج کے بل بھر رہے ہیں، زیورات بھیج کے بھر رہے ہیں، بچوں کی فیس نہیں دی لیکن بل بھر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی ایک اندوناک کہانی ہے پاکستان میں، کیونکہ ایسا دور کبھی ہم نے اپنے جب سے پاکستان بنایا نہیں دیکھا جو اس وقت چل رہا ہے۔ اب دیکھو نا، یہ کبھی ہوا تھا ایک کی بیل ہو، اس کو باہر بھی نکلتے پھر پکڑ لیں، جیسا کہ آج وہ کراچی میں بھی ہوا، پہلے یہ شاہد قریشی کے ساتھ بھی ہوا، عمران خان صاحب کے ساتھ بھی یہ ہوا۔ باقی جتنے بھی لوگ جنہوں نے ملک کی دولت کو لوٹا اور پھر آپس میں ریوڑیوں کی طرح بانٹا، یہ جو 12 جماعتی اتحاد تھا، اور صرف وزارتیں لے کر خاموشی، پھر ٹیمپر ہو جانا، پھر گرمی کھانی اور پیسے لے کے خاموش ہو جانا، یہ ان کا وظیرہ تھا۔ اب الیکشن کے بارے میں یہ پھر نورا کشتی کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے 90 دن میں کراؤ، مسلم نون کہتی ہے ہونا تو 90 دن میں چاہیے، لیکن حالات سازگار نہیں ہے۔ اور الیکشن کمیشن جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سٹینڈ بائی رہے کہ میں نے الیکشن کرانا ہے، اس نے پہلے بھی عدلیہ کے حکم کے مطابق الیکشن نہیں کرائے، اور اب بھی میرے جو ذرائع ہیں، میرے جو موکل ہیں، وہ یہی بتا رہے ہیں کہ الیکشن کرانے کا موڈ الیکشن کمیشن کے کو نہیں ہے۔ اب دیکھو نا، وزیر اعظم سے پوچھے بھی الیکشن، وہ کہتے ہیں یار الیکشن کمیشن کرانے، الیکشن کمیشن سے پوچھتے وہ کہتے ہیں ہم تیاری کر رہے ہیں۔ تو اس زمرے میں ہم کیا عوام کیا بتائے، جو کہ بھوک سے مر رہے ہیں، جو کہ بجلی کے بلوں پہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور یہ جو بڑے 2 خاندان ہیں، شریف اور زرداری، وہ آپس کی سیٹوں پر بندربان کر رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں۔ اور اب یہ پیپل پارٹی کہتی ہے ہمارا بیانیہ اور ہے، نون لیگ کہتی ہے ہمارا بیانیہ اور ہے، اور مولانا فضل الرحمان جن کے خلاف کئی مقدمات ہیں ڈیزل چوری کرنے کے، اور وہ ڈیزل اسمگلنگ کرنے کے، وہ اپنی ڈگیا بجا رہے ہیں۔ باقی پاکستان کا اللہ حافظ ہے، پاکستان نے رہنا ہے اور اس کو بچانا ہے، اور چودھری شجاعت حسین اپنا رول ادا کر رہے ہیں۔ وہ ہر چیز میں مٹی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مٹی ڈل جائے، یہ آگ بجھ جائے، لیکن وہ آگ ایسی ہوتی ہے جو مٹی ڈالنے سے بھسم ہو جاتی پھر اٹھ جاتی ہے۔ تو اپنے چودھری شجاعت بھی اس پہ کسی قسم کو قادر نہیں ہے، حالانکہ ان کو یہ چاہیے تھا وہ بھی کھل کر میدان میں آتے اور بجلی کے بلوں کے بارے میں عوام کو اعتماد میں لیتے۔ آج ہمارے اس پروگرام میں اسٹوڈیو میں موجود ہیں مسلم لیگ کاف لاہور کے پریزیڈنٹ میاں وحید صاحب۔ میاں وحید صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، بہت شکریہ، بہت بہت۔ دوسرے ہمارے مقام ہے لندن سے مقیم احمد خان صاحب، جو کہ بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، اہم تجزیہ نگار ہے، ان کی ہمیشہ نگاہ پالیٹکس پہ رہتی ہے۔ مقیم صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اب تیسرے مہمان ہیں ہمارے علمدار حسین شاہ صاحب، جو واشنگٹن ڈی سی میں ہیں اس وقت، اور وہ بھی ہمارے ساتھ سیاست پہ بات کریں گے۔ ان کا جھکاؤ جو ہے وہ مسلم لیگ کاف نون کی طرف ہے، تو میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور دوسری ہماری مہمان ہے پروفیسر ڈاکٹر ماریا، کراچی سے، وہ سائنسسٹ ہیں۔ وہ آج کل یہ انسولین یا زندگی بچانے والی میڈیسن ہے، ان کو سستا کرنے کے لیے کچھ تجربات، کچھ کام کر رہی ہیں۔ اللہ کرے ان کو کامیابی ہو، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو میں شروع کرتا ہوں جناب مقیم احمد خان صاحب سے۔ آپ بتائیں کہ پاکستان میں الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، کون سی پارٹی اپنا کیا کردار ادا کر رہی ہے، یہ نورا کشتی ہے یا کچھ اس میں حقیقت ہے؟ احسان صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ نے میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے۔ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں وہ ٹوپی میں سے
کبوتر نکال کے دکھاؤں آپ کو بھی اور آپ کے ناظرین کو بھی. بہرحال یہ میرا مقام و مرتبہ نہیں ہے کہ میں کوئی دعوے کے ساتھ بات کر سکوں یا ایسی یقینی بات کر سکوں یا آپ کو کوئی ایک مخصوص تاریخ دے سکوں. جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یعنی آپ نے جو انٹرو میں بھی کہا اور جو صورتحال بھی سامنے آ رہی ہے اور لمحہ لمحہ جس طرح جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں نا وہ یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ انہوں نے سب کچھ کر لینا ہے ماں سوائے الیکشن. اب اس میں کئی لوگوں کو اپنی موت نظر آ رہی ہے, کسی کی سیاست ختم ہو رہی ہے, کسی کے دھندے کے مندے ہونے کا چانس ہے اور کسی کے مقدمات دوبارہ کھلنے کے امکانات ظاہر ہو رہے ہیں اور کسی کو یہ ہے کہ شاید واپسی کی رائے نہ ملے. تو اس قسم کی چیزیں جب ہوں گی تو وہ الیکشن جو ہے ان کے لیے پھانسی کے پھندے سے کم نہیں ہوگا. اچھا, جہاں تک یہ ہمارے اداروں کی ڈیوٹیز کو آپ نے جس طرح کہا ہے, اب آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ آرڈر کرتی ہے کہ جی آپ 2 صوبوں میں انتخابات کرا دیں. آئین واضح ہے, سارے اسٹیک ہولڈر بظاہر اس پر ایگری تھے اس وقت, تو ہوا کیوں نہیں. لیکن جس طریقے سے یہ سارے بھاگے ہیں پوسٹ کر کے سپریم کورٹ کی طرف کہ وزارت دفاع نے کہا کہ جی ہیومن پرسنل نہیں ہے, ہیومن ریسورسز نہیں ہے, الیکشن کمیشن نے کہا کہ تیاری نہیں ہے, وزارت خزانہ نے کہا کہ پیسہ نہیں ہے, آگے سے پھر الیکشن کمیشن نے کہا کہ ساڑھے کو بھی ٹائم نہیں. اب اس قسم کی صورتحال میں کیا کوئی سسٹم آگے بڑھ سکتا ہے؟ کیا ہم دنیا کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس لکھا ہوا آئین ہے؟ اب آپ ماشاءاللہ خود پڑھے لکھے آدمی ہیں, دنیا میں 6 ممالک ایسے ہیں کہ جن کے آئین تحریر شدہ نہیں ہے, لیکن اس قسم کا ڈرامہ یا ناٹک یا تھیٹر تو وہاں بھی نہیں ہوا کہ غیر تحریری آئین کے ساتھ بھی جمہوریتیں پروان چڑھتی ہیں. ہمارے ہاں وہ 1973 کے آئین کی قسمیں کھانے والے, اس کو بنانے کے دعوے کرنے والے, اس کی متفقہ دستاویز ہونے کی جناب قسمیں کھانے والے, وہ سارے ہی دوڑ گئے کہ وہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ اس آئین کی اس شیخ نے ہمیں بند گلی میں کھڑا کر دیا اور اس شیخ نے ہمیں لے جا کے موت کے منہ میں بٹھا دیا. اس طرح کا تو ہم یعنی ایک عجیب و غریب صورتحال کا شکار ہیں اور رہیں گے, جس طرح اب ہے کہ روز صبح شام ہم جا کے عدالت کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں. عدالت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ ججز کا ایک کا رخ مشرق ہے, دوسرے کا مغرب ہے. مقیم صاحب, میں آپ کو ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں, میں نے دوسرے دوستوں کو بھی جا رہا ہے کہ یہ شریف برادران جو آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں لندن میں اور ڈیلی کچھ نہ کچھ ان کی باتیں نکلتی ہیں, اس پر ہم آپ سے پوچھیں گے. ہاں جناب میں بھائی صاحب, آپ یہ بتائیں, آپ مسلم لیگ کاف لاہور کے پریزیڈنٹ ہیں, آپ پچھلی حکومت میں الائی رہے, یہ جتنی مہنگائی, جتنی بلوں کا جو لوگوں پر بوجھ ہے, اس میں آپ کا کوئی حصہ ہے؟ اگر تو آپ ہمیں جو ہے نا اس حکومت کے الائی ہونے کی جو ہے نا وہ ان کے ذمہ دار ٹھہرائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر پچھلے کئی سالوں سے بلکہ دہائیوں سے یہ کہیں کہ جو یہ حکومتیں ہیں یہ سب کی سب ذمہ دار ہیں. اس میں کوئی بھی اپنا دامن نہیں بچا سکتا, اس لیے کہ جو آئی پی پیز کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے ہیں اس سے مجھے بتائیں کہ کون بچا کون ہے. یعنی اب تو کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم حکومت میں نہیں رہے, اب تو سب آزمائے گئے ہیں, کوئی پارٹی نہیں رہے گی. کل والا وہ معاملہ ختم ہو گیا, نون لیگ پیپلز پارٹی کو چور اور وہ ان کو چور کہتے تھے, پھر تیسرے آگے جنہوں نے کہا سب چور ہیں, پھر ایک وہ بھی آگے سب چور ہیں. اب سارے جو ہے نا صاحب آپ نے وقت ان کے ساتھ بہت گزارا ہے. سر میں تو کہہ رہا ہوں بے رخی نہیں سر, میری ان سے بے رخی کبھی بھی نہیں ہے. میں دیکھیں جہاں تک خان صاحب کی بات ہے, میں آج بھی انہیں ہیرو ضرور مانتا ہوں, لیکن مایوس انہوں نے بہت کیا ہے. اس لیے اب بات تو زیرو والی ہو رہی, ہیرو کہاں رہے گا؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ نہیں, وہ لوگ کہیں آپ آج بھی وہ ہیرو ہے, تو آپ دیکھیں کہ آج بھی پاپولیرٹی تو اسی کی ہے, یہ بات ماننا پڑے گی. جو ابھی میرے بھائی بات کر رہے تھے, دیکھیں الیکشن کا رزلٹ وہ جنرل ضیاء صاحب جو کہتے تھے نا کہ جب تک اس کا رزلٹ جو ہے نا ہمیں کوئی بہتر دکھائی نہیں دیتا الیکشن نہیں ہوں گے, الیکشن ابھی بھی نہیں ہوں گے. معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ سب نے اپنا اپنا رول جو ہے نا وہ
اس قوم کو یہاں تک پہنچانے میں، ان کا یہ حال کرنے یعنی میں. بجلی کے بلوں میں یہ اتنے لوگ جو تڑپ رہے ہیں، جی جی، خودکشیاں کر رہے ہیں، مر رہے ہیں. سب کا کردار ہے. نہیں، میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا 1 2 3 4 5، آپ سب سے آگے ہیں کہ 16 ماہ حکومت آپ نے کی ہے. میں اس لیے آپ سے سوال کر رہا ہوں، میں سوال ہی نہ کرتا. میں جہاں تک آپ دیکھیں ہمارا وہاں پہ کافی لیگ کا رول کتنا تھا وہ وہاں رکھیں. وہ یار یہ اب نون لیگ کہتی ہے ہماری حکومت نہیں تھی، پیپل پارٹی، آپ تیسری پارٹی، آپ بھی کہتے ہیں ہماری حکومت کوئی نہیں. بندہ جو ہے نا یہ ماننے کو اس لیے تیار نہیں ہے. یہ ساری کی ساری وزارتیں کن کے پاس تھیں، کنہوں نے انجوائے کیا اس سارے معاملے کو. یہ آپ بات جو ہے نا وہ میں تو اس سے نکل نہیں رہا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ تمام لوگ، میں تو انہیں بھی کہہ رہا ہوں جو سب کچھ اور کہہ رہے ہیں، ہر بندے کا اس کا حل کیا ہے؟ حل سب سے پہلے دیکھیں، جب تک یہ سیاستدان اکٹھے بیٹھ کے اپنے اپنے رول میں نہیں رہیں گے، کوئی ادارہ اپنا رول ادا نہیں کر رہا. ہر جو ہے نا جوڈیشری دیکھ رہے ہیں وہ دوسرے کے کام میں ٹانگ گڑا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی دوسرے کا کام کر رہی ہے، سیاستدان ہے وہ بھی دوسروں. کوئی ادارہ اپنا کام اس چیز کا کون ذمہ دار ہے جو ڈومین کو چھوڑتے ہیں؟ دیکھیں اس کا ذمہ دار میں سب سے زیادہ اپنی جو ہے نا برادری جو سیاستدان ہے ان کو ٹھہراؤں گا، کیونکہ یہ کام ان کا تھا کہ تمام اداروں کو، تمام لوگوں کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھتے. کیوں نہیں رکھ سکے؟ کیونکہ انہوں نے پولیٹیسائز جو ہے نا جب اداروں کو، جب بیوروکریسی کو، جب جوڈیشری کو، اور آج ایک ادارہ جو بچا ہوا تھا آج اس کے اندر بھی دیکھیں کہ یہ جب سے ایکسٹینشنز والے معاملے شروع ہوئے ہیں، جب سے ایکسٹینشن شروع ہوئی ہیں اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ اس ادارے کو بھی لا کے وہاں کھڑا کر دیا ہے کہ آج کوئی کچھ بھی کر رہا ہے. میں خاص طور پہ ان سے مخاطب ہوں کہ خدا را اپنی عزت کو، اپنے نام کو، وہ جو ہم بچپن سے جہاں پہ بھی ایک سپاہی بھی دیکھا اس کو سلوٹ کیا جاتا تھا، آج ہر الزام آپ پہ آ رہا ہے. آج لوگ دیوار کے اس طرف دیکھ رہے ہیں. آپ جو آگے مرضی کھڑا کریں جن کو، یہ سیاستدانوں کی جو آپ نے کمزور قسم کی دیوار آپ بار بار آگے کھڑی کرتے ہیں، اب لوگ اس سے پیچھے دیکھ رہے ہیں. آپ ہر الزام جو ہے نا وہ آپ پہ ڈال دیں. اگر یہی کام ہے تو اپنے رول میں رہ کے یا تو ان کو کرنے دیں. دیکھیں یہ جب تک سیاستدان آپس میں ایک دوسرے کو گرانے کی بجائے، ایک دوسرے پہ الزامات کی بجائے اپنی اپنی ذمہ داری کو قبول کرتے ہوئے یہ جب تک کھڑے نہیں ہوتے، جب تک یہ رول پلے نہیں کرتے، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر حالات بہتر ہو سکتے ہیں. کیونکہ یہ تسلسل ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے. 13 جماعتیں تو اکٹھی ہیں نا جی یہ سر 1.5 سال کہاں ایک پارٹی ہے نا سر، کہاں مجھے یہ بتائیں کٹھی کہاں ہے؟ کس چیز حکومت کی پورا گردن دبائی؟ وہ دیکھیں اپنے اپنے بڑی دکھ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اپنے اپنے کیسوں کے لیے کٹھی ہے. اچھا، اپنے اپنے اوپر جو لگے ہوئے الزامات تھے، اپنے اپنے اوپر لگی جو کیس تھے جن کی وجہ سے پتا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. اور میں وہاں پہ ایک بات پھر کہوں گا کہ خان صاحب نے بھی اس سپیڈ سے وہاں پہ جو ہے نا انہوں نے تو جو ہے نا موقع نہیں دیا کہیں بیٹھ کے، کیونکہ حالات ایسے ٹھیک نہیں ہوتے. آپ جب تک دوسری پارٹیوں کو ساتھ لے کے، اپوزیشن کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے، ملک کو آپ اکیلے گئے یا سارے مل کے بھی حالات کو بہتر کر لیں تو تب بڑی بات تھی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں اکیلا ہی، جو وہ نعرہ بھی ان کا میں کلہ ہی کافی ہوں، تو وہ کلے نے جو کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. انہوں نے ایک درمیان میں جو ایک اتنا بڑا جو گیپ تھا، اور آپ دیکھیں کہ انتقام میں انہوں نے بھی کمی نہیں چھوڑی. مقیم صاحب سے میں ایک سوال چھوڑ کے گیا تھا. مقیم صاحب یہ بتائیں کہ یہ شریف برادر یہاں کیا کر رہے ہیں اور الیکشن نہ کروانے میں ان کا کیا رول ہے؟ دیکھیے جی، وہ اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک، کہ جس وقت حالات موافق ہوں گے وہ انشاءاللہ آئیں گے اور ڈائریکٹ اقتدار کے ایوانوں میں براجمان ہوں گے. یہ ان کی سوچ ہے. ٹھیک. اب یہ ہے کہ وہ مین پرپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز والی جو چیز ہے اس کا کسی وقت بھی اظہار ہو سکتا ہے کہ رب کریم نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے وہ نہ میری تدبیر سے چینج ہوگا نہ کسی اور کی تدبیر سے تبدیل ہوگا. نہیں، یہ نگران حکومت سے پہلے تو ساری ڈوریں جو تھی نا وہ لندن میں بیٹھ کر میاں نواز شریف صاحب ہلا رہے تھے. اب بھی صورتحال ایسی ہے یا کوئی تبدیلی آئی ہے؟ نہیں جی، جس طرح نظر آ رہا ہے کہ یہ ڈائمینشن چینج ہو رہی ہیں. اب یہ ایک میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں
کہ سندھ میں مکیش کمار چاولہ کی گرفتاری اور اس کے علاوہ کچھ 60 آدمیوں کی لسٹ گردش میں ہے. اور ابھی سنا یہ ہے جسے دیکھیے میں اس چیز کو میں شاید کنفرم نہ کر سکوں جو میں اب کہنے جا رہا ہوں کہ وہ آصف علی ذفداری صاحب کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ جی آپ ملک سے کچھ دن کے لیے رخصت ہو لیں. تو یہ ایک بڑی حیران کن ڈیولپمنٹ کریٹ ہو رہی ہے اگر ایسی بات اس میں کوئی سیریس ایلیمنٹ ہے تو. لیکن اس کے تانے بانے مکیش کمار چاولہ کے بڑی دور تک جاتے ہیں اگر واقعی اسی طرح کی سچویشن ہے جس طرح بتائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ یہ پریشر بلڈنگ ٹیکٹکس جو ہے وہ یوز ہونے لگی ہیں خالی انہی پر نہیں باقیوں پر بھی. اور جس طریقے سے یہ سیاسی پارٹیاں اور لیڈرز جو ہیں وہ ریئیکشن نہیں دے رہے, پبلک کے حال کے اوپر بات نہیں کر رہے اور کھل کے کوئی انڈیا نہیں دے رہا ہے کہ یس وی آر گوئنگ ٹو ڈو دس یا وی کین ڈو دس. اس سے تو یہ نظر آ رہا ہے وہ سارے منجی تھلے بڑھنے دے چکر اتنے. ٹھیک آپ کے سامنے صورت حال ہے نا, 7واں دن ہے, بل جل رہے ہیں ملک کے چوکوں چوراہوں میں, لوگ گردے بیچنے کی تیاری کر رہے ہیں کہ یار یہ بجلی کا بل تب ہم دے پائیں گے. اتنی افسوسناک صورت حال ہے. ڈے ٹو ڈے یہاں بات ہوتی ہے کہ نواز شریف آ رہے ہیں, نواز شریف آ رہے ہیں. میں کہتا ہوں اب شہباز شریف بھی نہیں آ رہے, آپ کی کہہ رہا ہے؟ یہ تو صورت حال ایسے ہی لگ رہی ہے کہ وہ میں نے جو کہا تھا نا کہ اقتدار کے ایوانوں میں براجمان ہونے والی جو سوچ ہے وہ جب تک کلیئر نہیں ہوتی, اور وہ اس کی گارنٹی کون دے گا. ابھی ایک تو ان کی بڑی رکاوٹ وہ جسٹس عمر عطا بندیال ہے, وہ ستمبر کا پہلا ہفتہ شاید اس سے پہلے ہی نہ کچھ ہو جائے, کیونکہ 2 کیس ایسے ہیں جو کسی وقت بھی عذاب بن سکتے ہیں کہ اگر تو یہ نیب کی اصلاحات والا کہیں ریورٹ ہو گیا تو وہ آپ والی بات پھر درست ثابت ہو جائے گی کہ شہباز شریف اور سلمان شہباز کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. اور پیپلز پارٹی کی قیادت بھی اس کی لپیٹ میں آ جائے گی, 7-8 آدمی تو ہیں ان کے ٹاپ لیڈرشپ کے. تو ایک عجیب و غریب یعنی صورتحال بن جائے گی. اور ایسا یہ لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا نقطہ نظر شاید ان سے اب ڈفرینٹ ہے. جس طریقے سے انوار الحق کاکڑ کی نامزدگی ہوئی ہے وہ ایک سرپرائز تھا ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی کہ وہ ایک ان نون پرسن جو شاید میری طرح کسی یونین کونسل کا الیکشن بھی نہیں جی سکتا کبھی, اس کو انہوں نے لا کے بٹھا دیا اور یہ ان کو بتا دیا کہ یہ آپ کی اوقات ہے اور جو چاہے آپ کا اتنے کرشمہ ساز کرے. یہ تو انہوں نے ظاہر کر دیا. اور یہ خواجہ اسد صاحب جو سیالکوٹ سے ہیں انہوں نے فرمایا کہ جب تک 0 خدشہ رہے گا اس وقت تک نواز شریف واپس نہیں آئیں گے. مریم نواز کہتی تھی مجھے یقین دلاؤ کہ انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا, صبح واپس آ جائیں. تو ڈاکٹر کدھر گئے؟ ڈاکٹر کون سے والے ڈاکٹر کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جو علاج کروانے کے لیے گئے نا میاں نواز شریف صاحب, پلیٹلیٹس بڑھانے کے لیے. میں اب وہ کہتے ہیں یہ معاملہ تو 0 پہ آ جائیں, کوئی پکڑنے والا نہ ہو. وہ کہتے ہیں کہ مجھے تسلی دیں. تو اب شہباز شریف صاحب گئے ہیں, انہوں نے ایک 16 ماہ تک حکمرانی کی ہے اور ساری باتیں وہاں سے وہ آتی رہی, وہ مانتے رہے. ایون کے چیف آف آرمی اسٹاف کے بارے میں بھی یہی رہا ہے, ہر بندے کے یہ رہا ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیونکھ آپ قریب ہیں, آپ گوانڈی ہیں ان کے, ڈے ٹو ڈے آپ کے لوگ وہاں بھی جاتے ہیں, میل ملاقات بھی ہوتی ہے. یہ اندر سے کیا پھل جڑیاں وہ یہ بکھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کے عوام کو تو ریلیف نہ ملے, لیکن جب آئے ہم تو گلیاں ہو جائیں سبزیاں مرزا یار پھرے. اور جس کے پاس ووٹر ہے طریق انصاف کو دیوار میں چن دیا گیا ہے اور ان کے کسی بندے کا طریق انصاف کا نام لینا بھی کوئی جرم بن کے رہ گیا. تو اس سینیریو میں مجھے یہ بتائیں پھر یہ حکومت آپ کو کتنے سال اور چلتی ہوئی نظر آتی ہے؟ اور جس طریقے سے انہوں نے زرداری کو اور مختلف لوگوں کو نیب میں لانے کے لیے بات کی ہے کہ اس سے کوئی عوام کو فائدہ ہوگا. پہلے جتنا بھی نیب نے کیا عمران خان کے دور میں کیا یا نواز شریف کے دور میں کیا, عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں اور نہ پیسہ ملا ہے. احسان صاحب پیسہ تو واپس آتے ہوئے نہ پہلے ہم نے دیکھا نہ آئندہ دیکھا. اچھا, یہ اتنے بڑے کاریگر لوگ ہیں جنہیں سب پتا ہے کہ کیسے انویسٹمنٹ کرنی ہے, کہاں کرنی ہے, کس ذریعے سے کرنی ہے اور کون سی جگہ ہماری انویسٹمنٹ سیف ہے. یعنی سارے قوانین موجود ہیں. آپ نے $30 ملین جو ہے ابھی ایک کمپنی کو دیا تھا, وہ قابل مساوی کی براڈ وے, ابھی تک اس کا شاید 1 ملین سے زیادہ ابھی بھی بقایا ہے, کسی وقت یہ کٹا بھی کھل جائے گا. تو اب آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن دور تک نظر نہیں ہے.
میرے پاس دیکھیے سابق حکمران جماعت کے پریزیڈنٹ لاہور بیٹھے ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں. تو میں اب ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ یہ عراق کیوں قائم کرتے ہیں جب کہ الیکشن کمیشن متحرک ہو رہا ہے، سیاسی پارٹیوں کو بلایا جا رہا ہے اور اس میں ہر طرح کی رائے لی جاتی ہے. اس طرح کہ ANP نے کل جو باتیں کی، الیکشن کمیشن نے بالکل سم بکون ہو گیا، وہ سنتے ہیں بس. دیکھیں نا سب جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں نا کہ سب بات کر رہے ہیں، بات تو وہ لوگوں کے درمیان صرف اپنے وجود کا جو ہے نا وہ احساس دلا رہے ہیں اپنے لوگوں کو، ووٹرز کو. ہر بندہ بات کر رہا ہے سیاسی. پیپلز پارٹی آج کل آپ کو پتہ ہے کافی متحرک ہے اس معاملے بہت میں، بہت زیادہ. ٹھیک ہے. اور یہ سارا کچھ آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ اپنی بات بتا دیں ہمیں بھائی ہم لوگ تو دیکھیں کہ ہمیں مسلم لیگ کاف کہاں کھڑی ہے. مسلم لیگ کاف کا آپ بار بار میری طرف آتے ہیں، آپ کو یہ پتا ہے کہ مسلم تو لیگ بھائی میں کس کی طرف جاؤں؟ میں حاضر ہوں جناب، مجھے جواب دے رہے تھے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ جتنے پچھلے PDM جسے آپ کہتے ہیں، ہم تو خیر تب ادھر گئے ہیں جب یہ پہلے ہو چکا تھا، ہم بہت بعد میں پارٹی میں گئے، لیکن آپ نے دیکھا کہ کتنے فیصلوں میں چوئی شجاعت موجود تھے، کتنے فیصلوں میں چوئی سرور موجود تھے، کتنے فیصلوں کے اندر جو ہے نا وہ طارق بشیر چیمہ موجود تھے. یہ کسی بھی فیصلے کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ کبھی ان کو جو ہے نا وہ اصل تو JUI پیپلز پارٹی اور نون لیگ، یہ اصل تو انہی کے پاس اقتدار تھا، انہوں نے فیصلے کیے ہیں. اور ابھی جہاں تک آپ الیکشن کی میرے بھائی نے جو بات کی ہے، بڑی اچھی بات ہے، بڑی زبردست انہوں نے بات کی کہ ایوانوں میں ہی آپ کو جو ہے نا وہ آنے کے لیے ملیں گے. ویسے یہاں عوام کے ساتھ جو مرضی ہو جائے، عوام کا درد صرف کہنے کی حد تک ہے. یہاں ملک کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن آپ بھول جائیں. ابھی جو کچھ یہ لوگ صرف بھڑاس نکال رہے ہیں، ابھی جب انہوں نے گریبانوں کو پکڑنا ہے، جو حالات جہاں چلے گئے ہیں، جب استعلام ہو رہی ہیں بلوں کے لیے، جب بھوک کے لیے، آج 15 پہ کال یہ کوئی نہیں کر رہا کہ ہمارے گھر کو چور ڈاکو آیا. آج 15 پہ کال یہ ہو رہی ہے کہ جناب ہمارے پاس گھر میں راشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جب ایسے حالات ہوں گے تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر الیکشن آ بھی جائے تو میں اپنے بھائی کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اس کے بعد جو آئے گا وہ کیا کرے گا. مجھے یہ بتائیں کہ ان کے پاس صاحب سے ہماری بات جاری ہے. ہم لیتے ہیں یہاں چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اس وقت لندن میں جو PTI کے کارکنان ہیں یا ان کے ساتھی ہیں، ان کے کیا جذبات ہیں تحریک انصاف کے سربراہ کی گرفتاری کے بارے میں، شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کے بارے میں، اپنے چودھری پروہت علی کی گرفتاری کے بارے میں، کہ بار بار ان کو جب رہائی ملتی پھر پکڑ لیا جاتا ہے. جی اس کے اوپر ریئیکشن سامنے آ رہا ہے. کئی بار ایسا ہوا ہے کہ وہ جیسے کہ خبر آئی تھی عمران خان کی گرفتاری کی تو میاں نواز شریف کی رہائش گاہ کے باہر وہ پھر پہنچ گئے تھے احتجاج پر. اس کے بعد بھی 2-3 دفعہ پھر ایسے واقعات ہوئے اور وہ بڑے غصے اور جذبات کا اظہار ہوتا رہا. حالانکہ اس کا یہاں پہ الٹا انہیں میں سمجھتا ہوں کہ منفی اثر ہو رہا ہے. اس کی ضرورت نہیں تھی. آپ اس کو جہاں کے قوانین کے مطابق جو بھی احتجاج کرنا ہے کریں، کیونکہ پھر وہ ان کے لیے مشکلات کریٹ ہو جاتی ہیں اوورسیز پاکستانیز کے لیے. اور اس کو یہ ہے کہ نارمل روٹین میں اور ایک اچھے انداز میں اپنا پیغام پہنچاتے تو بہتر تھا. کیونکہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ لڑائی جھگڑے بھی ہو رہے ہیں، چھینا جھپٹی ہو رہی ہے. اگر کوئی آدمی اسے موبائل پر ریکارڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو لوگ اسے چھینتے ہیں اور پھر وہ پولیس کیس بن جاتے ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ ان کا ریئیکشن بڑا سخت ہے. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید لوگ اب تھک ہار کے یا ہمت ہار دیں گے کہ جی ہمارا قائد جو ہے وہ تک جیل پہنچ گیا اور اب کوئی امید باقی نہیں ہے. اچھا امام صاحب، آپ کا بہت شکریہ، بہت مہربانی کہ آپ نے وقت دیا. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی سر، وعلیکم السلام. آپ یہ بتائیں کہ کراچی میں کیا صورتحال ہے بجلی کے بلوں کی، مہنگائی کی؟ وہاں بھی لوگوں کو پریشانی ہے یا بڑے گلشرے اڑائے جا رہے ہیں؟ سر جی، کراچی بھی اسی ملک کا حصہ ہے. جو حال پورے ملک کا ہے وہی حال کراچی کا بھی ہے. یہاں پر بھی بجلی کے بل بہت زیادہ آئے ہیں
اور ان ایکسپیکٹڈ آئے ہیں, ان اناؤنس آئے ہیں, لوگوں کو پتا نہیں تھا, اور اتنے زیادہ بل آئے کہ جو سیلریڈ کلاس ہے, جو تنخواہ دار طبقہ ہے, وہ بیچارے انہوں نے اپنے بچوں کو اسکولوں سے ہٹا لیا کہ ہم بچوں کے اسکول کی فیس دیں یا بجلی کے بل دیں. تو یہ تو بڑی الارمنگ سچویشن ہے. پاکستان کی تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا کہ اتنی مہنگائی فش آؤٹ آف واٹر ہوتا ہے نا, جیسے بلی تھیلے سے باہر, تو وہ والا حال ہوا ہے. انکنٹرول میرے علم میں آیا کہ آپ کچھ جو زندگی بچانے والی میڈیسن ہے جن میں انسولین ہے, باقی اور ہے چیزیں, یہ آپ سستی بنانے کی کوشش کر رہی ہیں. آپ کہاں تک پہنچی ہیں؟ جی سر, یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ ہم لوگ ریسرچ کرتے ہیں ڈرگ ڈیزائننگ پر, ڈرگ ڈسکوری پر, لیکن آپ کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ایک کوئی بہت آسان طریقہ کار نہیں ہے. یہ بہت ایک مشکل, کمپلیکیٹڈ اور بہت زیادہ ہیوی بجٹ انوالونگ طریقہ, ٹائملی ہو سکیں اور چیزیں جو ہیں وہ اکمپلش ہو سکیں, اور جو ہیلتھ سیکٹر میں جو چیلنجز ہیں وہ کوپ اپ ہو سکیں, وہ لیک آف بجٹ کی وجہ سے بیچ میں نہ رہ جائیں. اچھا, علمدار حسین شاہ صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب, کیا حال ہے آپ کے؟ دعا چاہیے, آپ سنائیں, خیریت ہے ناز صاحب؟ آپ یہ بتائیں کہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف کب پاکستان واپس آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ تو کوئی مسلم لیگ نون کا ترجمان ہی بتا سکتا ہے. مجھ سے آپ کویسچن کریں کہ نیو یارک میں بیٹھ کے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں پاکستان کے بارے میں, تو میں آپ کا اس کا کوئی بہتر جواب دوں. دیکھو نا, آپ حکومت میں مشیر رہے ہیں, سابقہ حکومت میں, اور وہ مسلم نون کی طرف سے آپ تھے. اگر آپ پتلی گلی سے باہر نکل رہے ہیں تو میں تو نہیں روک سکتا. تو نہیں, وہ یہ بھی ایک سوال بنتا ہے کہ واشنگٹن نیو یارک میں میں بتاتا ہوں جو سیاسی پارٹی ہے وہاں پر وہ کیا رول ادا کر رہی ہیں اور وہ کیا سوچ رہے ہیں اس مہنگائی کے بارے میں, بلوں کے بارے میں. بالکل صحیح کہا آپ نے. میں اصل میں کیئر ٹیک گورنمنٹ جو آئی تھی نا جی, وہ میاں نواز شریف کی نہیں تھی, وہ ساروں کی اکٹھی حکومت تھی. تو وہ اس وقت کوئی بات نہیں, جتنے بھی تھے نا یہ پی ڈی ایم کی حکومت, وہ سارے بھاگ رہے ہیں کہ ہماری حکومت, آپ بھی بھاگے, کوئی بات نہیں. وہ ہم لوگ بات بتائیں آپ. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم لوگ غیر سیاسی لوگ ہیں اور نیو یارک چیمبر آف اسمال بزنس کارپوریشن کو میں پریزنٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, لہٰذا ہماری کوئی ایفیلیشن ایسی نہیں ہے. وہ اوورسیز پاکستانیز کی انہوں نے مجھے دی ہے ایک پورٹ فولیو. اچھا, بات یہ ہے کہ مہنگائی آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. پاکستان سے پیٹرول زیادہ مہنگا ہے, امریکہ میں ہر چیز ہے, لیکن پرابلم یہ ہے جی کہ جو ٹیکسز کا بوجھ ابھی پاکستان کی عوام پہ ڈال دیا گیا ہے نا جی, جس طرح کے امریکہ میں کمائی دیکھیں, اگر ادھر بھی کمائی ہو, یہاں بھی پیٹرول 500 لیٹر کرے, کوئی فرق نہیں پڑتا, پیسے پاس ہونے چاہیے نا. لیکن جب کمائی نہیں تو پیسے, تو لوگ کہاں سے پیٹرول خریدیں؟ یہ بالکل ٹھیک ہے. اور آپ چونکہ جس چینل پہ بیٹھے ہیں نا, آپ کے پاکستان یعنی ہمارے ملک پاکستان میں جو مراد ججز کو ہیں, جو مراد سرکاری افسران کو ہیں, وہ بھی امریکہ میں نہیں ہے. اچھا, امریکہ کے کسی سینیٹر کے پاس نہ کوئی ڈرائیور ہے, نہ کوئی گاڑی ہے, نہ کوئی ان کو پاس الاؤنس ہے. خود اپنی گاڑی پارک کرتے ہیں, پارکنگ کی ٹکٹ پے کرتے ہیں, گاڑی خود ڈرائیو کرتے ہیں. آپ ایک غریب ملک میں, ہم پاکستان میں جہاں پہ قرضے لے کے قرضے اتار رہے ہیں, اس ملک میں آپ پہلے سب سے یہ تو ختم کریں. آپ کا تو بہت بڑا رول ہے, آپ میڈیا میں ہیں, آپ سر ان کی یہ مراد ختم کرائیں. یہ جو ہزاروں ایکڑ رقبے کے اوپر پھیلے ہوئے محل ہیں, واسرائے کی جیسے رہ رہے ہیں, اس طرح ہمارے ایک ایک ڈی پی او, ہمارا ایک ایک ڈی سی رہ رہا ہے. آپ نے کبھی اس پہ نظر ڈالی ہے؟ ایک ایک کالونیز پوری جو ہیں ان کے اوپر ان کے گھر بنے ہوئے ہیں, ان کی گاڑیاں. علمدار حسین شاہ صاحب, ہماری نگاہ ہر اس بندے پہ ہے جو ڈاکو ہے یا چور ہے, جس نے ملک کو لوٹا ہے, جو پاکستان کو جو لوٹ رہا ہے. اور جتنی یہ بیوروکریسی کی آپ نے بات کی ہے, وہ ملٹری بیوروکریسی, عام بیوروکریسی, ساری ان کی طرف سے کبھی نگاہ کسی کی نہیں گئی. سب سیاستدانوں کو پکڑتے ہیں. نہیں, آپ کے خان صاحب نے کیا کہا تھا, میں گورنر ہاؤس گرا دوں گا. کدھر سے گرایا ہے؟ ان کے اندر یونیورسٹیز بن جائیں گی, کہاں بنی ہے؟ میں اتنے لاکھ آدمیوں کو جاب روزگار دوں گا, کہاں بنا ہے؟ دیکھو کوئی ترقی دکھائیں. یہ باتیں کہاں بیٹھے ہیں, وہ جیل میں بیٹھے ہیں. وہ ایسا ہی ہے, سب کو جیل میں ڈالیں, سزا بھگت رہے ہیں وہ. سب کو ڈالے نا جیل میں. بد دعائیں بھی ہوتی ہیں, خاص طور پہ یہ صرف
ये तोहफे खरीदने की बात नहीं होती, कुछ अल्लाह की तरफ से भी हुक्म होता है। अब ऐसे ही आपने है, बिल्कुल बिल्कुल बजाय ऐसे ही। फरमाया कि उनको देने चाहिए जी थे सर। नौकरियां भी, उनको मकान देने चाहिए थे, जी हाँ। उन्होंने नहीं दिए, तो वादा खिलाफी की, जी बिल्कुल। जिसकी बुनियाद। जी हाँ। अब जिस तरह के आप है ना, बाकी भी हुक्मरान तो ऐसे ही है ना, चाहे नवाज शरीफ जी हो, बिल्कुल शहबाज शरीफ हो, जरदारी हो, अपने बिल्कुल मौलाना फजल, वो भी ऐसे ही हैं, कोई ऐसा फर्क कोई नहीं है। ऐसे ही है। तो आप जी ये बिल्कुल बताएं, ऐसा ही है, आप ये आपकी बताएं बात कि सही। ये वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में जो हमारे पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज हैं, जी अब जी। उनके लिए भी क्या मुश्किलात को बढ़ी हैं या कम हुई हैं इस निगरान हुकूमत के आने की वजह से? सर मुश्किलात जो फीड कर रहे हैं पाकिस्तान के अपनी फैमिलीज को, जहां पे वो $2000 भेजते हैं, उनको तो 3000 भेजना पड़ेगा। दुनिया हर दवाई से लेके क्या चीज है पाकिस्तान में जो जिसकी कीमत बरकरार है। पेट्रोल तो चलो जी एक चीज होगी, जब पेट्रोल बढ़ता है हर चीज बढ़ जाती है। आप बिजली के ऊपर अब लोग रो रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। कभी आपने देखा है ऐसा कि वापडा का मुलाजिम लिया, उसका बिल 0, और जो गरीब आदमी टैक्स दे रहा है, पाकिस्तान का गरीब आदमी है, वो खसारा बिजली का पूरा करे, बिजली की चोरी भी वो पूरी करे? ये कहीं दुनिया में किसी मुल्क में है ऐसा? अच्छा, मुझे जिस तरह पाकिस्तान में है। एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी आप ये बताएं कि ये महंगाई और ये बिजली के बिलों इतने होशरबा आ गए, इसका जिम्मेदार कौन है? सर इसके जिम्मेदार आप लोग सारे हैं जो खामोशी से देख रहे हैं, और जो हमारी जो एलीट क्लास है वो जो कुछ कर रही है उसको देख के उसके पीछे नारे लगा रहे हैं, वो जिम्मेदार है। उन्होंने तो फिर भी नहीं कोई अगला इलेक्शन का जो जोर रोला है, अगली गवर्नमेंट आके कोई महंगाई कम करेगी? इससे भी ज्यादा महंगाई होगी नहीं, जो तो भी आएगी कौन उसी कम के करेगा, पीछे। कैसे कम होगी, कुछ सोल्यूशन बताएं सर, आप। जब तक आप सिस्टम नहीं देखो ना, बदलेंगे। आपने अपना कारोबार बढ़ाया ना, अमेरिका में भी, साहिवाल में भी, हर जगह। आप माशाल्लाह एक टेक्निकल आदमी, आप समझते इन बातों को, कोई हमें भी कोई रास्ता बताएं पाकिस्तानी कौम को। नाज साहब आप तो माशाल्लाह पाकिस्तान की हमारी जो ये है कौम है, यही वो कौम है जो वहां पे बैठकर इस वक्त दुनिया में आप देखें क्या काम नहीं कर सकते, वहां पे कितने कामयाब हैं लोग। मैं तो बिल्कुल एक आम सा नॉर्मल आदमी हूँ, यहाँ पे तो लोगों ने बहुत तरक्की की है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो जिस मुल्क में उन्होंने तरक्की की है उसका जो रिवेंज है जो उन्हें अमेरिका देगा या बाहर कोई कंट्री देगा, वो पाकिस्तान नहीं दे सकता। यहाँ पे जो मेहनत कर रहा है उसको लूटने के लिए उसके डाकू पीछे हैं। उन डाकुओं में हमारी ब्यूरोक्रेसी भी है, उन डाकुओं में हमारी पुलिस भी है, उन डाकुओं में हमारे हर वो तबका है जिसके पास इख्तियार है, वो काम ही नहीं करने देता। जब आप काम अमित शाह साहब हमारे पास बैठे हैं लाहौर के प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग काफ के मियां वहीद साहब। जी जी। अब हम जी, इनसे जी। ये पूछते हैं कि खुदारा को जी, ऐसा जी। रास्ता बताओ कि ये जितने बिल्कुल। बंद गली वाले थे ये पतली गली से निकल रहे हैं, आप तो वहां जी। मौजूद हैं, और आपके पार्टी के सरबराह का ये कहना है मिट्टी पाओ, यानी हर काम पे वो मिट्टी डाल देते हैं। इस काम पे भी क्या उन्होंने मिट्टी डाल रखी है? ना साहब, अभी अलमदार साहब ने जो बात की है ना, बात बड़ी जबरदस्त है कि देखें, आपने उनसे पूछा है कि कैसे होगा, उन्होंने मराद का जिक्र किया। जिस कदर मराद है यहाँ पे, जब तक वो खत्म नहीं होंगी और जब तक आप अपनी इनकम को नहीं बढ़ाएंगे, अपनी अखराजात को कम नहीं करेंगे, आप दुनिया के साथ कैसे मुकाबला कर सकते हैं? वहां पे जजेस का उन्होंने बताया, वहां पे उन्होंने जितने ब्यूरोक्रेसी है वहां पे बड़े से बड़ा ओहदा भी जिसके पास है वो अपनी गाड़ी का वो पार्किंग का टिकट भी खुद लेता है। बदकिस्मती यह है कि यहाँ पे आपने एक फौज जो है ना उसके साथ दी हुई है, और यहाँ पे वो हुक्मरानी कर रहे हैं। वो ब्यूरोक्रेसी है, वो आपके बाकी अदारे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के हैं, इवन वो बापडा को ही ले लें भाई, आपका जो गरीब है, जो 20-25 हजार वाला यहाँ पे ज्यादा तबका है, करोड़ों की तादाद में जो लोग हैं, उनको तो बिल भी देना है, उन्होंने हर चीज का करना है। लेकिन मरात उन लोगों के लिए जिनको लाखों आपने पहले दिए हैं और इतने इतने बड़े घर दिए हैं, 20-20 आपने मुलाजिम दिए हुए। जब तक ये तकसीम जो है ना ये और नहीं होगी, एक इस्लामी जो जिस तरह आपने मुल्क के नाम के साथ इस्लामी जमहूरिया लिखा हुआ, या ये साथ से हटा दें या फिर इसको वाकई ही वो इस्लामी करें। इस्लामी माशरे के अंदर हुक्मरान जो है ना वो खादम का किरदार अदा करते हैं और वो उसी तरह रहते हैं। यहाँ पे ना हजारों कनाल की में उनका घर होता है, ना सैकड़ों कनालों में उनका घर होता है, ना उनकी इस तरह से जायदादें दुनिया के अंदर होती हैं। तरक्की इन्होंने की है सिर्फ इन लोगों ने, वो चाहे आपके अफसरान हैं, वो चाहे आपके जजेज हैं, वो चाहे आपके सियासतदान हैं, ये तमाम लोग इसमें शामिल हैं। इसका हल जो है ना जब भी मुमकिन है कि जब एक ही बात है कि हुक्म अल्लाह का, कानून कुरान का, क्या बात, रास्ता रसूल का, अफगानिस्तान देख ले, रास्ता रसूल का, कहाँ चला जब गया? आप इस पे आएंगे
تب جا کے اس ملک کو آپ پٹری پہ لا سکتے ہیں، ورنہ ان لوگوں کے پاس آپ نے سب کو آزما لیا ہے، آپ نے سب کو دیکھ لیا. آپ اب کوئی خونی انقلاب دیکھ رہے ہیں آپ؟ سر جو اس وقت بھوک سے ہو رہا ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ جو دنیا کے اندر آنے والے انقلاب ہیں اس کے اندر بھی دیکھیں مین مسئلہ روٹی رہا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ باقی چیزیں جو ہے نا، اس وقت آپ دیکھیں کہ یہ روٹی والا مسئلہ اب یہاں تک چلا گیا ہے کہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ اگر انہوں نے اس پہ کچھ نہ کیا اور اگر یہی بیٹھ کے روز اجلاس اس کے بعد ہاتھ جھاڑ کے کہیں جی ہم کچھ نہیں کر سکتے، میرا اے سی بند کر دے. بھئی آپ کا اے سی بند کر کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو ہزاروں آپ جس مرضی آفس میں چلے جائیں تمام اے سی صبح سے لے کے رات تک چل رہے ہوتے ہیں. اچھا، ہم آپ پروفیسر ڈاکٹر ماریہ سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کی مہنگائی کو آپ کے پاس بھی علاج ہے، آپ بھی یہ دعویٰ کروا سکتی سائنسسٹ کے طور پر، کیونکہ آپ نے یہ میڈیسن سستی کرنے کا جو ذمہ داری لی، کیونکہ ہمیں بھی اپنے بزرگوں کے لیے میڈیسن نہیں ملتی. اتنی میڈیسن مہنگی ہو گئی ہے، جو بازار میں چلے جائیں تو آج اگر 10 روپے کی ہے تو 15-20 روپے کی ہوتی ہے. تو اس بارے میں آپ کچھ بتائیں ہمیں. جی سر، اچھا سوال ہے آپ کا کہ ہم کس طرح چیزوں کو سستا کر سکتے ہیں. دیکھیں مہنگائی سب کو پتہ ہے کہ پیٹرول مہنگا ہوا تو اس نے ہر چیز کو افیکٹ کیا. اب میڈیسن جو ہیں جو لوکلی پریپیئر کی جاتی ہیں، جو پاکستان میں پریپیئر کی جاتی ہیں، وہ تو سستی ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں، لیکن جو میڈیسن باہر سے آتی ہیں جو امپورٹ ہوتی ہیں اس کو سستا کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے، کیونکہ اس میں پھر ٹیکسز لگتے ہیں. پھر یہاں پر آپ کو پتہ ہے پھر وہ آ کر وہ مہنگی ہی ملتی ہے. ہر وہ چیز جو باہر سے آ رہی ہے وہ پھر اس پہ ٹیکسز لگتے ہیں اور اس لیے وہ مہنگی مل رہی ہے. ہم یہاں پر آپ کیا ریسرچ کر رہے ہیں اس وقت اس بات پہ، میڈیسن پہ؟ ہم اس پر کر رہے ہیں کہ جو یعنی یہ غریبوں کو سامنے رکھ کے کہ اب انسولین کوئی بندہ جو لگاتا ہے وہ 3-3.5 ہزار کے 2 اس کے پیکٹ آتے ہیں، تو پہلے یہی 300-400 روپے کی 4,000 روپے چلے گی. آپ نے مجھے ایک دن بتایا تھا کہ ہم ان کی قیمتیں کم کر رہے ہیں. اس لیے میں زور دے رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ آپ کامیاب ہو جائیں. تو ایسا کوئی سلسلہ چل نکلا ہے کہ ابھی روڈے اٹکائے جا رہے ہیں؟ بیچ میں ہے، یہ پروسیس میں ہے، کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ ریسرچ کا کام ہوتا ہے. تحقیق کا کام جو ہے وہ فنڈنگ اس کو چاہیے ہوتی ہے، ریسرچ پہ اسپینڈ کرنا ہوتا ہے اماؤنٹ گورنمنٹ کو، اور تاکہ ریسرچ جو ہے پھر وہ سکسیسفل ہو اور پھر ہم اس پہ مزید کام کر سکیں. یہاں پر انفارچونیٹلی ہائر ایجوکیشن پر اور ریسرچ پر انویسٹمنٹ نہیں کی جاتی زیادہ، اسی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ سکسیسفل نہیں ہوتی یا اکمپلش نہیں ہو پاتی. تو یہ ایک بڑا ریزن ہے. آپ دیکھیں آج انڈیا جو ہے علمدار حسین شاہ صاحب، آپ ماشاءاللہ زبردست طریقے سے مینجمنٹ بھی کرتے ہیں سارے معاملات. ابھی ڈاکٹر ماریہ نے جس طرح بتایا اور میاں صاحب نے بتایا کہ پاکستان میں اگر نظام مصطفیٰ کا رائج ہو جائے تو یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. آپ اس بارے میں یہ بتائیں کہ آپ پاکستان میں جب بھی اسلامی نظام لانے کی کوشش کی گئی ہے تو یہاں کئی وبال اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. اب کیونکہ عمران خان نے بھی یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم ریاست مدینہ بنانے جا رہے ہیں، وہ ریاست مدینہ تو نہ بنا سکے، خود جیل میں چلے گئے. تو آپ یہ بتائیں کوئی ایسا لائے عمل آپ قوم کو دیں جس کی بنیاد پر پاکستان فلاحی کاموں پر چل پڑے، ترقی کی راہ پر گامزن ہو. لیکن جی پریزیڈنٹ صاحب نے بڑی خوبصورت مسلم لیگ آپ کے تشریف رکھتے ہیں، بڑی خوبصورت بات کی ان کو ڈاکٹر صاحبہ نے بھی. ڈاکٹر صاحب کا تو میں یہ کہوں گا کہ آپ امریکہ آ جائیں ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو آپ کی ادھر قدر نہیں ہے وہاں بہت قدر ہوگی. یہ تو میں ایک مذاقن کہہ رہا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب یہ دعوت دے رہے ہیں، آپ یہ دعوت دے رہے ہیں انہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں دعوت دے رہا ہوں، کیونکہ مجھے تو دیکھیں جیسے پاکستان عزیز ہے ویسا امریکہ عزیز ہے، تو ان کی تو قدر وہاں پہ ہی ہو سکتی ہے. لیکن پھر بھی آپ نے کہا دیکھیں ریاست مدینہ، میرے ایک ہندو دوست ہے ڈاکٹر بوبی کلاٹی، تو میں جب گیا تو ان کے پاس ایک بک دیکھی، انگلش بک، تو دیٹ واز ریگارڈنگ ریاست مدینہ. تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو وہ ہیومن رائٹس کے چیئرمین ہیں ہمارے لانگ آئیلینڈ میں. تو مجھے کہتے کہ عمران خان صاحب نے جو کہا ہے نا ریاست مدینہ، تو میں اسٹڈی کر رہا ہوں کہ واٹ از ریاست مدینہ. تو دیکھیں لوگوں نے ریاست مدینہ کو جب پڑھا اور جب خان صاحب کے اپنے ہی گھر سے ریاست مدینہ چوری کی ہوئی گھڑیاں نکل آئی، تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا امیج گیا دنیا میں ریاست مدینہ کا. ٹھیک ہے ختم النبیین کہنا نہیں آتا، آپ
یہ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اپنے اوپر ایک کور چڑھایا ہوا ہے. آپ نے کہا وہ مٹی پاؤ, آپ نے آپ کو بولتا ہوں یہاں پر یہ بات اب ایک گھڑی کی تو بات آپ نے کر دی, تو باقی جو مسجد لے گئے ہیں جو ایسے باقیوں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ ریاست مدینہ ہے, باقیوں نے کہا تھا کہ ریاست مدینہ ہے. اچھا اس لیے وہ بیل آؤٹ کرتے ہیں آپ ان کو. انہوں نے تو کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا ریاست مدینہ کا. لہٰذا آپ نے ابھی کہا مٹی پاؤ, اگر کوئی اچھا دور ہے نا تو وہ چودھری شجاعت صاحب کا ہی. ہاں صحیح, اس میں کوئی شک. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. اس وقت پاکستان سے جو انہوں نے سب سے بڑا فیصلہ کیا تھا اور یہ ریلیف دی تھی کہ کوئی ڈیڈ باڈی ہو تو اس کو پی آئی اے بغیر بلا معاوضہ ایک مسافر کے ساتھ فری پاکستان لائے. جو پاکستان میں پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں نا, وہاں لوگ بیٹھے مزدوری کر رہے ہیں, ان کے پاس اتنے پیسے کسی وقت نہیں ہوتے کہ کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کی ڈیڈ باڈی شفٹ کی جائے پاکستان. یہ اتنا بڑا احسان تھا چودھری شجاعت کا جو کوئی کر ہی نہیں سکا. آپ لوگوں نے پی آئی اے بند کر دی, وہ ڈیڈ باڈی تو تب آئے گی نا پی آئی اے آئے گی. تو سرکار مسلم لیگ کا آپ نے 1122 جو بنائی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے, اور اس میں آپ نے جو ہیلی کاپٹر دینے کا ایک پروسیس شروع کر رکھا ہے. ہم نے تو آپ کے تھرو اس کے بعد صاحب نے لفٹ نہیں کرائی. چاری صاحب نے موٹر سائیکل دیکھے, وہ انہیں پسند آ گئے. ہم نے ان کو اتنی بڑی آفر کی کہ آپ کو ریسکیو 1122 آپ نے شروع کیا, ہم آپ کو ریسکیو 1155 کا آئیڈیا دیتے ہیں جس میں ہم آپ کو 4 ہیلی کاپٹرز پرووائڈ کرتے ہیں 4 سال کے لیے. ان کا پورا خرچہ, ان کے اخراجات, حکومتیں آنی جانی آپ اپنے اس مشن کو جاری رکھیں, آپ لا کے دیں ہیلی کاپٹر کو, میں آپ کے ساتھ ہوں. سر ہیلی کاپٹر لا کے دے دیں, ایک بنی کالا کھڑے کر دیو, دوجا زمان پارک کھڑا کر دیو, تیسرا جا کے کھڑا کر دیو کسی اور جگہ تے, چوتھا آئی جی صاحب نو دے دیو, اسی ہیلی کاپٹر دے کے کی کرنے. جاتی عمرہ نہیں ضرورت ہے گی, جاتی عمرہ والوں کے پاس اسماعیل خان مولانا فضل الرحمان آج کل بہت ضرورت ہے. نہیں انہوں کو اپنے آگے ہیلی کاپٹر تو بتاؤنے پہن گئے نا واسطے انہیں لٹیرے سے ہے ان لوگوں کے لیے. اچھا ابھی آپ نے بات کی ہے نا مٹی پاؤ, ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں, یہ پاکستان کو 4 ہیلی کاپٹر دے رہے ہیں. میں نے ان کی ملاقات کرائی تھی چودھری پرویز الہی صاحب سے, تو بالکل ایسا ہی ہے جناب. تو اس وقت پھر کو کیونکہ وہاں بھی بیٹھے ہوئے تھے نا ایسے کوئی چمڑی کہ یہ بندہ آگے نہ جائے, یہ بندہ آگے نہ جائے. تو یہ صورت, تو اب یہ ساری ناز صاحب اس وقت جو میں نے کہا تھا نا, میں نے کہا تھا چیف سیکرٹری صاحب کو بلائیں, ہمارے ساتھ ایم او یو سائن کریں, کیونکہ نیو یارک چیمبر کے ساتھ ہم کر رہے تھے. تو وہ دیکھیں آج اب وہ سارا پروجیکٹ اگر ہوتا تو ختم ہو جاتا, بلکہ پتہ ہی نہیں چلتا. آپ کر لیتے ہیں, محسن نقوی سے کر لیتے ہیں, آپ نہیں کریں, موسٹ ویلکم, لیکن کریں آپ چیف سیکرٹری سے. ہمارا ایم او یو سائن ہوگا چیف سیکرٹری کے ساتھ. چلو میں چیف سیکرٹری سے بات کریں آپ, بالکل. اچھا علمدار صاحب کی میں اس بات کو ہم سراہتے ہیں کہ انہوں نے چیریٹی کے لیے جو کر رہے ہیں. دوسری بات جو آپ نے کہی ہے نا کہ دیکھیں جو وہ ایک محاورہ ہے نا اس حمام میں سارے ننگے ہیں, یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی کوئی بچا ہی نہیں, کوئی بندہ کسی کے پاس ڈیفینڈ کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ بھی نہیں. اور جو آپ نے بات کی, میں علمدار صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, دیکھیں میں خود پی ٹی آئی میں رہا ہوں, ایک خاص جگہ پہ رہا ہوں, وہاں پہ میرے پاس, وہاں پہ آپ کو پتا ہے میں گورنر صاحب کا کوآرڈینیٹر بھی رہا ہوں, جوائنٹ سیکرٹری تھا سینٹرل پنجاب کا. معاملہ یہ ہے کہ آپ کا اور خان صاحب کا اور ان کا ایک فرق ہے. خان صاحب کو پوری اس قوم نے جتنی محبت دی, اور خاص طور پہ جو ہماری 63% آبادی ہے نوجوانوں کی, یوتھ کی, وہ تو جانے دینے کے لیے تیار تھے. انہوں نے جو محبت دی ہے, جو انہوں نے ساتھ دیا ہے, مایوس کیا انہوں نے, ایک لیڈر کے طور پہ آئے تھے. میری بات سر, میری بات مکمل. دیکھیں ناز صاحب, لوگ آئے تھے ایک نظریے کے ساتھ. ایک عرصے سے اس ملک کے اندر نظریے والی سیاست نہیں تھی. ٹھیک, کبھی وہ چور, کبھی وہ چور, ایک دوسرے کو یہ بات, تینوں چور. میری بات میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ انہوں نے تو کہا سبھی چور ہیں. اچھا, میں اس کے بعد جب یہ آئے ہیں تو یہ ریاست مدینہ کا تصور جو ہے آپ اس کو دیکھیں. ریاست مدینہ کو کاش انہوں نے پڑھا ہوتا, ریاست مدینہ پڑھ کے بات کرتے تو ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کافروں کے ساتھ, مشرکین کے ساتھ, یہودیوں کے ساتھ معاہدے کیے ہیں, اور آپ اپنی اپوزیشن سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہیں.
آپ کہتے ہیں کہ آپ چور ڈاکو ہیں، میں آپ سے ہاتھ بھی نہیں ملاؤں گا. آپ نے ایک پاکستانی قوم کے اندر ایک ایسی خلیج پیدا کی، ایک گالی گلوچ کا کلچر پیدا کیا. آپ دیکھیں کہ میں ایک بات آج یہاں برملا یہ کہتا ہوں کہ آپ کے اندر یہ کوئی بھی زندہ شعور رکھنے والا انسان جو ہے، جس کو عقل اللہ نے دی ہے، وہ اپنی رائے کو بدلتا بھی حالات کے مطابق. یہاں پہ آج آپ کہیں اپنے لیڈر کے خلاف بات نہیں کر سکتے، آپ غدار ہو جاتے ہیں. آپ پارٹی کا کہیں جی میں اس پارٹی میں اس لیے رہنا چاہتا کہ جو اس نے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے، جو اس نے کام کہا تھا وہ کر نہیں رہا. تو میں ایک سیکنڈ ٹائم کم ہوا سر، مجھے جو ہے نا یہ بات جملہ مکمل کرنے دیں. جب وہ بندہ یہاں پہ پارٹی دوسری کا یا کسی اور اس سے اختلاف کرتا ہے تو آپ یہاں پہ لوٹا اور غدار کا. اور یہ دیکھیں کہ آج کلچر پی ٹی آئی کے اندر، جو پی ٹی آئی میں ہے وہ پاکستانی ہے، جو پی ٹی آئی میں ہے وہ مسلمان ہے، جو پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے وہ غدار بھی ہے اور وہ مسلمان بھی نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. سر یہ کس نے کیا ہے؟ یہ اس کو ہم نے لیڈر سمجھا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ نہ نواز شریف کو کسی نے لیڈر مانا، نہ مانا شہباز شریف کو، نہ زرداری کو. وہ سیاستدان تھے. ایک لیڈر والا نعرہ، اتنا بڑا نعرہ ریاست مدینہ کا، ایک اصلاحی جو ہے نا وہ مملکت کا، اور ایک صحابہ اکرام والی زندگیوں کا بتا کے پوری قوم کو ساتھ لگا کے، اور آپ نے اس کے بعد کیا ہے سوائے انتقام کے؟ آپ مجھے یہ بتائیں. آج یہ بات کر رہے ہیں، میں اس کے بالکل خلاف ہوں جو چادر اور چار دیواری کا آج یہاں پہ پامالی ہو رہی ہے، جو ان کے ورکر کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت ظلم ہے، میں سمجھتا ہوں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ نون لیگ کا کوئی مجھے ایک بندہ بتائیں جو مہینوں سالوں اندر نہیں رہا. میرا نون لیگ سے کبھی تعلق نہیں رہا، میں آج بھی پسند نہیں کرتا. لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ مجھے کوئی ایک بندہ بتا دیں ان کا جو اندر نہیں رہا. انہوں نے کس بات پہ ان کو جو ہے نا، ان کے پاس اگر ثبوت ہے تو ان کو آپ پھٹے چڑھائیں، چیک کریں انہیں، لیکن اتنی جرت تو لے کے آئیں. آپ کے ارد گرد چور بیٹھے ہیں، اور ان کی جو ہے نا لیڈر ہونے کا ثبوت میں ابھی آپ کو دیتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ اس بی بی کی وہ جو ایک کیا نام ہے اس کا، وہ جو گوگی ہے، کیا پورا نام، فرح بی بی، فرح بی بی کا کردار کیا؟ فرح بی بی ہے کیا؟ بتائیں. وہ کیا ہے؟ اس کے لیے وزیر اعظم پریس کانفرنس کے حق میں کرنے آ جاتا ہے. یار یہ لیڈرشپ ہے؟ بات آپ کریں کہ یورپ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. میں یورپ کو جانتا ہوں، میں دین کو بھی جانتا ہوں، میں اسلام کو بھی جانتا ہوں. میں سب سے بڑا جو ہے نا وہ اس وقت لیڈر ہوں. اور آپ آ جائیں ایک ایسی خاتون کے جو پیسے ہر چیز پہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیسے لے رہی ہو، اور ہر کرپشن میں وہ اس کا جو ہے نا وہ شیئر ہو، وزارت اعلیٰ وہ چلا رہی ہو. لاسٹ مومنٹ ہے، میں ڈاکٹر ماری سے پوچھتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ خواتین میں زیادہ تر رشوت خوری کے، بے ایمانی کے زیادہ جراثیم پائے جاتے ہیں یا مردوں میں؟ آر یو ہیئر؟ یہ تو جینڈر بیسڈ ایکٹیویٹی تو نہیں کرتے. جی سر، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ کوئی جینڈر بیسڈ ایکٹیویٹی تو نہیں ہے. میرا خیال ہے جس کو جتنی اپورچونٹی یا موقع مل جائے اس حساب سے، یعنی جینڈر کی کوئی بات نہیں نہیں اس میں ہے ہی نہیں. جی میں نے آپ کا سوال سن لیا. نہیں جینڈر بیس نہیں، یہ تو اس پر ہے کہ کتنا موقع ملتا ہے تو وہ اسی حساب سے کام کرتے ہیں. اگر کچھ ایسے کیسز ہیں کہ جہاں پر خواتین بھی کلپریٹ نکل آتی ہیں بینک میں، اور یا ہمارے پاس آتے رہتے ہیں اکثر کیسز. ہمارا جو آج کا پروگرام ہے اس میں میرے ساتھ پینل نے جس طرح کی بھی جوابات دی اور میں نے سوالات کیے، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. مجھے اور میرے پینل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.